ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بزرگوں کے بارے میں یا نبی کے بارے میں یا صالحین کے بارے میں کہ فلاں پردہ فرما کے، اس لفظ میں نہ کوئی عزت ہے بلکہ توہین ہے۔ فوت ہونا یا مر جانا یہ اصطلاح عزت بھی ہے صالحین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، اور ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی اصطلاح استعمال کی اپنے نبی کے بارے میں، انک میت و انہم میتون۔ ایک ہی جملہ، میت نبی علیہ السلام کے لیے بھی اور میتون جمع کا صیغہ تمام لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ لوگ مر جائیں گے اور آپ بھی پردہ فرما جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نبی کا اعزاز و اکرام کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے یار غار، آپ کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کیا فرمایا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ دیکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے۔ ماتا کے الفاظ جس کا ظاہری معنی مر جانا، تو صدیق اکبر سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے مقام کو کون جانتا ہے؟ یہ پردہ فرما جانا یہ اصطلاح غلط بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ کس لحاظ سے؟ موت کا لفظ یا فوت ہونے کا، انتقال کرنے کا لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے معاملہ ختم ہو گیا اور اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں جو صالحین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور مہمان نوازی میں آ جاتے ہیں، ان کو جنت کا لباس مل جاتا ہے، جنت کی نعمتیں پیش ہوتی۔ یہ اکرام نہیں؟ اور اگر آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ مرے نہیں، پردہ فرما کے، وہ جو اللہ کی ضیافت ہے، اللہ کی مہمان نوازی عالم برزخ کی حاصل نہیں ہوئی، وہ تو حاصل ہوتی مرنے کے بعد۔ وہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں۔ عقیدہ پردہ فرما کے، نہ کوئی شرعی اصطلاح ہے یہ، نہ یہ کسی کا اکرام ہے۔ اکرام اسی لفظ میں ہے جو اللہ نے استعمال کیا۔ یہ پردہ فرمانے کی اصطلاح ہے ہی نہیں کہیں۔ یہ اعتقادی بدعت ہے اور یہ گستاخی ہے، اصطلاح غلط ہے یہ۔